سے کم نیند نہیں لگے گی، بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تک کھا کر کے، ہضم کر کے جائیے، ہضم کر کے جائیے۔ ایک بار تو آہستہ سے بولیے، ایک بار تو ماں باپ کے نام پر بولیے، اچھا ایک بار تو ساس سسر کے نام پر۔ ارے واہ واہ، ساس سسر کے نام پر ہم لوگ ایسے کر دیے جی، گاڑی میں ایسے کر سکتے ہیں؟ اچھا کیا اگر آپ کی گھر والی ادھر ہوگی اور دیکھتی ہوگی کہ نہیں سبحان اللہ بول رہے میرے ماں باپ کے نام پر، تو کل ناشتہ بند ہو جائے، اس لیے بولیے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ۔ ارے ہم بھی کسی سے پیار کرتے ہیں، اب میں علماء کرام کی دعا چاہوں گا، سرارے اساتذہ کرام یہ علم و فضل والے ہیں، یہ سب جانتے ہیں دنیا میں جب بھی کوئی پیار کرتا ہے، لیلا سے مجنو پیار کرتا ہے، کس سے پیار کرتا ہے؟ حسن سے پیار کرتا ہے، جمال سے پیار کرتا ہے، کمال سے پیار کرتا ہے، خوبیوں سے پیار کرتا ہے۔ آج تک کوئی ایسا مجنو پیدا نہیں ہوا جس نے اپنی لیلا کے تھوک سے پیار کیا ہو، پسینے سے پیار کیا ہو، ناخن سے پیار کیا ہو۔ پیار کرنے والا پیار کرتا ہے، چہرے سے پیار کرتا ہے، تھوک کو نہیں چاہتا، پسینہ کو عطر نہیں بناتا، ناخن کو تبرک نہیں بناتا۔ مگر اسی دنیا میں جب صحابہ اپنے نبی سے پیار کرتے تھے تو چہرے ہی سے نہیں، نبی کے پسینے سے بھی، نبی کے نوابے دم سے بھی پیار کرتے تھے۔ ماشاء اللہ، ارے میں ان کا نام بھول چکا، میرے بہت پہلے بولنے والے خطیب علی میں نبیل فاضل جلیل حضرت اللہ مولانا فاروق نظامی صاحب اب تک تشریف فرما ہے۔ اب ان کو میں کہا کہ ریس لیجئے، جو لوگ نہیں بولے ہیں وہ بولیں گے، آپ تو بول ہی چکے ہیں، اس لیے ٹھیک اسی کرسی کے پیچھے رہیے۔ آپ لوگ بول رہے ہیں نا، بول رہے ہیں تو اس انداز سے بولیے کہ خدا کا نام لکھ دینا۔ اتنا چھیتر میں ہے آپ لوگ، کوریج ایریا میں ہے، موبائل آن ہے کہ آف ہے؟ جن لوگوں کا موبائل آف ہے وہ آن کر دیجیے، مگر خبردار نوکیا کو آن مت کیجیے گا، مٹرولا کو آن مت کیجیے گا، سمسنگ کو آن مت کیجیے گا، جیو کو آن مت کیجیے گا۔ جلسہ دستار بندی میں آنے والوں، قادری موبائل کو آن کرنا ہے، چشتی موبائل کو آن کرنا ہے، سہروردی موبائل کو آن کرنا ہے، نقشبندی موبائل کو آن کرنا ہے۔ دنیا کا موبائل آن ہوتا ہے، اسکرین میں سیلون آتا ہے، ایئرٹیل آتا ہے، ہچ آتا ہے، ریلائنس آتا ہے، جیو آتا ہے، مگر قادری موبائل آن ہوتا ہے تو گنبد خضرا نظر آ جاتا ہے، چشتی موبائل آن ہوتا ہے سبحان اللہ کا نیٹ ورک نظر آ جاتا ہے۔ آپ سنیے گا، میرا اسٹڈی کوڈ یاد کر لیجیے، میں پڑھوں آپ سنیے، میں چپ ہو جاؤں آپ لوگ سبحان اللہ بول دیجیے، تاکہ کمپیوٹر یہ نہ بولے کرپیا اپنا نمبر جانچ کر لیجیے۔ خدا کا نام لکھ دینا۔ آپ کا نیٹ ورک پورا کام نہیں کرنا، ایسے ایسے ہونا، لکھ لکھوانا، کوشش کیجیے بھول ہو جائے۔ خدا کا نام لکھ دینا۔ ادھر والا ایک دم کام ہی نہیں کر رہا، ادھر ادھر آپ لوگ چپ رہیے۔ خدا کا نام لکھ دینا۔ واہ واہ واہ، محنت ٹوپی والا ہے دھوتی والا، بیچارہ ہی محنت کر رہا ہے، نام آپ لوگ کا ہو رہا۔ اچھا ایک چانس ان لوگ کو دے رہے ہیں، خدا کا نام لکھ دینا۔ مولانا لوگ سے جیت پائیے گا، کچھ پارٹی کو ادھر بھی بیٹھائیے، ہے نا؟ ارے آپ لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوئے اپنے محلہ بچائیے۔ خدا کا نام لکھ دینا، نبی کا نام لکھ دینا،
لکھ دینا، اب خدا کا نام لکھ دینا، نبی کا نام لکھ دینا، جہاں پہ کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا، جہاں پہ کفر لکھا ہو۔ نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت دارالمعاد سنت انصار علوم، جلسہ دستار بندی۔ ماشاءاللہ ٹھیک لگ رہا ہے، 10 منٹ ہو گیا، جائیے گا کہ ختم کریں؟ کیا کہیے؟ چلے کہ بیٹھے ہیں؟ تو بولیے نا یار، اللہ کا شکریہ ادا کیجیے کہ اللہ نے ہم لوگ کو زبان والا بنایا، گونگا نے بنایا، ہکلا نے بنایا، توتلا نے بنایا، بھائی صاحب نے بنایا۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ زبان والا بنایا۔ تو زبان کا حق ادا کرو، بول دو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ۔ کچھ لوگ اٹھا رہے، کچھ لوگ ایسے ایسے کر رہے ہیں، LBW اپیل کر رہے ہیں کیا؟ تیسرا امپائر سے پوچھیے گا، سب لوگ کا ہاتھ اٹھے، نبی کے نام پر بول دیجیے ماشاءاللہ۔ اب میں دارالعلوم اہل سنت انصار العلوم کے سارے اساتذہ اکرام کے طرف سے ایک تعویذ دے رہا ہوں، لے کے جائیے گا اور گھر کے مین دروازے پر لٹکائیے گا، اور آپ لوگ بھی اس تعویذ کو یاد کر لیجیے۔ بھگانا ہو اگر شیطان منافق اور نجدی کو، تو بس دروازے پہ احمد رضا جانا۔ نعرہ لگائیے، نعرہ کوئی لگائیے۔ دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ کڑکڑ نو جو رکھ لیں، ہاں جی جی جی، جو کڑکڑیا دے گا اس کو اوپر میں رکھ لیں، اور جو ایسا پیسہ دے گا جو پیٹرول پمپ میں نہیں چلتا وہ نیچے رہے گا۔ چلو ٹھیک ہے، جم کے بول دیجیے اور محبت سے بولیے۔ اور حضرت یہ شعر ان سارے دیوانوں کے لیے ہے جن کے گھر میں یہ تغرا لٹکا ہوا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی محبت کا، تو پھر وہ کیا کہے گا؟ میری بخشش کی خاطر یہ سند کافی ہے، اے لوگو کفن پر پس محمد مصطفیٰ کا نام لکھ دینا، نبی کا نام لکھ دینا، خدا کا ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اب اسی زندگی کے ساتھ بیٹھیے گا حضرات، آج ایک نعرہ لگ رہا ہے، کر لو دنیا مٹھی میں۔ معلوم ہے یہ کس کا نعرہ ہے؟ یہ ریلائنس کمپنی کا نعرہ ہے، یہ مکیش امبانی کے باپ کا نعرہ ہے، کر لو دنیا مٹھی میں۔ اور سچ مچ پوری دنیا مٹھی میں ہو گئی، یہ چھوٹا سا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہے، مگر کبھی کبھی یہ دنیا آپ کی مٹھی سے پھسل جاتی ہے۔ کب پھسلتی ہے؟ 50,000 کا مہنگا موبائل ہو اور نیٹ ورک کام نہیں کرتا ہو تو آپ کا موبائل بیکار ہو جاتا ہے۔ چلیے نیٹ ورک تو کام کر رہا ہے مگر بیٹری چارج نہیں ہے تو بھی آپ کا موبائل بیکار ہے۔ چلیے نیٹ ورک بھی کام کر رہا ہے، بیٹری بھی چارج ہے مگر میرا نمبر آپ کے پاس نہیں ہے تو بھی آپ کا موبائل بیکار ہے۔ مگر آج کی کانفرنس میں ایک ایسا موبائل دکھاؤں گا جو کسی نیٹ ورک کا محتاج نہیں ہے، جو کسی بیٹری کا محتاج نہیں ہے، جو کسی بھی دنیا کی چیزوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس نیٹ ورک کا عالم یہ ہے کہ پکارنے والا جذبہ سے پکارتا ہے اور سننے والے مصطفیٰ مدینے سے سن لیتے ہیں، آواز دینے والا یہاں آواز دیتا ہے۔
غوث اعظم مسلک اعلی حضرت علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین گیانی. حضرات آج پوری دنیا پریشان ہے، اسلام کیوں نہیں مٹتا ہے، اسلام کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے. اتنا کرنے کے باوجود اسلام کا چراغ ہواؤں میں بھی جل رہا ہے. اسلام کے ماننے والے اپنی جان کی بازی لگا کر کے ایمان پر مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں. تو جواب ملے گا، اے دنیا والوں، یہ اسلام نہیں مٹے گا، یہ قرآن نہیں مٹے گا. جو لوگ قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا قرآن میرا نہیں مٹے گا. دنیا کی ساری کتابوں کو چلا دو وہ ختم ہو جائے گی. دنیا کی ساری کتابوں کو دریا میں ڈال دو وہ مٹ جائے گی. مگر قرآن کو چلا بھی دو گے، قرآن کو دریا میں ڈال بھی دو گے تو بھی میرا قرآن نہیں مٹے گا. اس لیے کہ مدرسہ انصار العلوم کا ایک حافظ قرآن کھڑا ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت شروع کرے گا، الحمد کے الف سے شروع کرے گا، والناس کے سین تک تلاوت کرے گا، پڑھتا چلا جائے گا. پھر میرا قرآن جستان میں نظر آئے. یہ قرآن ہے جو حافظوں کے سینوں میں موجود ہے. بول دیجئے سبحان اللہ. یہ میرا قرآن ہے جو جستان کا محتاج نہیں ہے، کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے. یہ حافظ قرآن کے سینے میں موجود ہے اور الحمدللہ ایک ایک زیر و زبر موجود ہے. نہ قرآن مٹنے والا ہے، نہ مصطفیٰ کا ذکر مٹنے والا ہے، نہ اسلام مٹنے والا ہے. جانتے ہو کیا؟ اس لیے کہ اس اسلام کو بچانے کے لیے کربلا میں میرے حسین نے اپنا لہو پیش کیا تھا، اپنے بچوں کی قربانی پیش کی تھی، اپنے گھر والوں کو قربان کیا تھا، اپنے خاندان کو قربان کیا تھا اور بتایا تھا دنیا والوں وہ درخت مرجھا جاتا ہے جس درخت میں دنیا کا پانی ہوتا ہے، یہ درخت قیامت تک لہراتا رہے گا. اس لیے کہ اس میں گنگا جمنا کا پانی نہیں ڈالا گیا ہے، اس میں حسین کا لہو ڈالا گیا. علی اکبر کی جوانی دی گئی ہے، علی اصغر کا بچپنا دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرات یہ مدارس ہیں جو آپ کے عقیدہ ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں. بے شک بے شک. آج سجدے کی جو نشانی آپ کی پیشانی پہ نظر آ رہی ہے نا، قسم خدا کی انہی علماء کی کوششوں کا نتیجہ ہے، انہی علماء کی کاوشوں کا ثمرہ ہے. ورنہ ہمارا ایمان بہت پہلے لوٹ لیا ہوتا. یہ اعلیٰ حضرت کے سپاہی بن کر کے، مسلک اعلیٰ حضرت کے علم بردار بن کر کے آپ کے عقیدے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں. کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، کتنا بڑا رول ادا کر رہے ہیں. اتنے میں نے پرنسپل صاحب سے پوچھا کتنے لڑکے فارغ ہو رہے؟ تو 30-32 نا جی 30. کسی مدرسے میں اجتماعی بچے 30 ہوتے ہیں، یہاں 30 فارغ ہو رہے ہیں. جی مت بولیے سبحان اللہ. کوئی سنے گا کیا کرے گا؟ کوئی سن لیا تو کیا بولے گا بتائیے. ایک لوگ 1 بجے رات سبحان اللہ بولتا ہے، ایک دم صبح فجر کے بعد سبحان اللہ بولیے گا. رات اٹھ میں نہیں بولنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارا منہ دیکھ رہا ہے اسے. سبحان اللہ. پورے مجلس سے ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہم لوگ کو کوئی دقت ہے بولنے میں کیا؟ ارے بولیے نا. یہ بتائیے ہم لوگ سبحان اللہ بولواتے تو آپ لوگ کو ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کتنا ثواب ملتا ہے؟ بہت مطلب بے شمار. سب سے اچھا جواب یہی ہے، گنتے رہیے بول بے شمار. اب ہم لوگ گننے میں لگ جائیں. ٹھیک بول رہے. آپ لوگ کو نہیں معلوم ہے، ہم لوگ کو معلوم نہیں کہ سبحان اللہ میں کتنی نیکیاں ملتی، ورنہ ہم لوگ کو کہنا نہیں پڑتا. ایک مرتبہ بندہ مومن سبحان اللہ بولتا ہے تو اللہ رب العزت کم سے کم 90 نیکیاں عنایت فرماتا ہے. اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملے گی، اور سبحان اللہ میں 9 حروف ہیں. بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے 90 نیکیاں عنایت فرماتا ہے. آپ کو 90 نیکیاں ملیں گی، ہم لوگوں کو کیا ملے گا؟
ہم لوگوں کو حوصلہ ملے گا. مجھے یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم ہندوستان میں تقریر کر رہے ہیں, کسی قبرستان میں تقریر نہیں کر رہے ہیں, ہے نا. تو ایسا بھی ہے کہ جہاں تہاں سبحان اللہ بول دیجیے, ہم لوگ جہاں تہاں بھی نہیں بولواتے, ورنہ کچھ ایسے ہیں پڑھنے والے جو کہتے ہیں وہ جہنم میں چلا, بولو سبحان اللہ, اس کا باپ مر گیا, بولو ماشاء اللہ. تو ایسا بھی نہیں کرنا, وہی سبحان اللہ بولنا ہے جو آپ بولنا چاہیے. اب آپ کیسے جانیے گا کہ کہاں بولنا چاہیے؟ لوگ تو جانتے ہیں, آپ کیسے جانیے گا؟ تو اس کا ایک راستہ ہے, جہاں میں چپ ہو جاؤں سمجھنا یہی سبحان اللہ بولنا ہے نا. جہاں میں رکوں وہاں کیا کہیے گا؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ, آپ لوگ اچھا بولتے ہیں, مٹیائے ہوئے بولتے تو اچھا ہے نا. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے. آپ جھاگیں تاکہ تقریر آپ کے ذہن و فکر میں کچھ موجود رہے, میموری میں جائے, ڈیلیٹ نہیں ہو. آدمی سنتا ہے نا تو ڈیلیٹ کرتا چلا جاتا. تو آپ حضرات جاگ رہے ہیں, بول دیجیے جاگ رہے ہیں, یہی جاگ رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا اسلام, آج پوری دنیا کہتی ہے میں نے ترقی کر لیا. کیا ترقی کیا؟ کسی سے بھی پوچھیے کہے گا پہلے سے اچھا ہوں. سائیکل والے نے کہا موٹر سائیکل خریدا, یہ میری ترقی ہے. موٹر سائیکل والے نے کہا 4 ویلر خریدا, یہ میری ترقی ہے. 4 ویلر والے نے کہا 10 چکے کا مالک ہو گیا, یہ میری ترقی ہے. امریکہ نے کہا سب سے بڑی ترقی میں نے کی ہے. میں نے پوچھا امریکہ کیا کیا؟ بولا ایک ایٹم بم بنایا ہوں, مار دوں گا کسی دیش میں, سارے لوگ مر جائیں گے. ایک بم گرا دوں گا, سارے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے. ہم نے کہا ہاں امریکہ, تم نے ایک ہتھیار بنایا, کسی دیش میں گرا دو سب مر جائے. اے امریکہ, ایک ایسا بم بناؤ نا کہ ہم لوگ کے قبرستان میں گرا دو اور سب مردہ زندہ ہو جائے. ایک بم مارو سب مر جائے, اور ایک بم مارو سب اٹھ کر کے نعرہ لگا, جلسہ سننے لگے. تو امریکہ بولا میں مارنا جانتا ہوں, جلانا نہیں جانتا, برباد کرنا جانتا ہوں, آباد کرنا نہیں جانتا, یتیم بنانا جانتا ہوں, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا نہیں جانتا, بیوہ بنانا جانتا ہوں, سہاگن بنانا نہیں جانتا. میرے غوث کی روحانیت نے پکار کے کہا شہزادے سید قیصر خالی, تم کہہ دو زمانے سے اے امریکہ تم مارنا جانتا ہے, میرا غوث مردے کو چھلانا جانتا ہے. ماشاء اللہ. فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, خاندان غوث اعظم, شراخان غوث اعظم, آسمان غوث اعظم, غلامان غوث اعظم, علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین گیانی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پیارے غوث کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے, زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے. اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے تو دنیا دانے جانے کے لیے محتاج ہو جائے. سبحان اللہ. آج سید صاحب کا فیضان جوش پر ہے نا. لینا ہو تو اسی طرح آپ بھی گرج کر کے جواب دیتے رہیے گا. حضرت ہم نثر میں بولتے ہیں, اپنا شعر بولتے ہیں, ہم اپنے پیر و مرشد کا شعر پڑھتے ہیں. زندگی کا مقصد سمجھیے, اور مقصد بتایا میرے تاجی شریعہ نے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. آپ لوگ بھی پڑھیے, 4 مرتبہ پڑھنا. واللہ 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 واللہ. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ولیوم تھوڑا بڑھا کے پڑھیے, پھول کر کے, جب تک سیٹی نہ مارے تب تک بڑھائے رکھیے.
تو آپ کہیے گا کہ وولیوم میرے پاس کہاں ہے آپ کے پاس، اب استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ ہاتھ نیچے کر کے ایک مرتبہ اور پڑھیے، واللہ 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 واللہ۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کے پڑھیے گا، دیکھیے گا وولیوم بڑھ رہا ہے کہ نہیں، واللہ واللہ واللہ۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بڑھا وولیوم بڑھا، آواز بڑھی تو نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، واللہ۔ سلامت رکھے، اچھا رکھے، بڑھو آپ لوگ پڑھیے، پیسہ مت دیجیے، اگر بیٹھے بیٹھے کچھ کام کیجیے، واللہ۔ ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، واللہ واللہ واللہ۔ ارے یہ تو سسرال میں گھسایا جاتا ہے، پیسہ لے کے گھسا دیا تو پھر دے گا تب نکل گا، ہاتھ اٹھا دو، واللہ۔ اور میں علماء کرام کے طرف سے جلسے کا محاصہ اور اس کلام کا شاہکار کلام میں سے شاہکار شعر کہ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، واللہ۔ واللہ 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 واللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ سے سبحان اللہ بلوانا بھی آسان کام نہیں۔ اچھا عجیب حال ہے، تھکے ہم لوگ ہیں لیکن رجحان نہیں بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بعد میں تنقید کرتے ہیں، واٹس ایپ میں لکھتے ہیں وہ فلاں مقتدر آئے تو سنا رہے تھے کیسے آئے کیسے کھائے، حالانکہ ہم لوگ کی مجبوری ہے۔ 3 بجے رات چلے ہیں ہم بہار کے اس کونا سے، سیمانچل سے، اور آپ کے یہاں آتے آتے پھر 10 رات بج گئے۔ ٹینشن الگ، مولانا اصغر کا فون جاتا تھا تو ہم بولتے لگتا تھا ڈرائیور کو جا کے 2 پھیٹا مارے تھے، جلدی چلو نا۔ یہ کیفیت تھی، اے سی کا ٹکٹ بیچ میں چھوڑا حضرت، آپ لوگ کو نہیں بتایا، اس میں اے سی کا ٹکٹ تھا تو دیکھا یہ گاڑی پیچھے سے پیچھا کرتے آ رہی، تو میں نے سوچا یہ اگر آگے نکل گئی تو پھر ہم جا ہی نہیں پائیں گے اجودھیا سے، یہیں رہ جائیں گے، تو پھر میں اس کو بیچ میں چھوڑ دیا اور جنرل بوگی میں بیٹھ کر کے آئے۔ تب تک پھر ان کا فون جاتا تھا کہاں تک پہنچنا، پہنچ پائیے گا۔ آدمی ہے یار، جس کے یہاں جلسہ ہے وہی کہہ رہا نہیں پہنچ پائیے گا، تب کیا ہوگا رفاق؟ جلسہ جس کے یہاں ہوتا ہے وہ آخری سانس تک ہوتا ہے۔ اگر 12 بجے تو آ سکتے رہے، 2 بجے تک آ سکتے رہے، آ جائیے، بولیے چاہے مت بولیے، ہم لوگ کی عزت رہ جائے گی کہ دعوت دیا تھا پہنچ گئے۔ مولانا اصغر بول رہے ہیں آ جائیے گا، ہم کو لگتا نہیں آتا اللہ اکبر، یا اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی محمد شہاب الدین صاحب قبلہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تشریف رکھیے، ماشاء اللہ، جم کے بول دیجیے۔ ہماری جماعت کے باوقار عالم دین فقیہ اثر حضرت علامہ مولانا مفتی شہاب الدین صاحب قبلہ تشریف لا چکے، جلوہ بار ہو چکے۔ علماء کرام کے چہرے کی زیارت کیجیے، آنکھ سے کیجیے اور زبان سے بولتے رہیے سبحان اللہ۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں کھایا 10 منٹ صدر صاحب سے کہا لیٹ جائیں، بولا ہاں 10 منٹ، بولے جو مٹن ادھر ادھر گھوم رہا ہے اس کو ایک کنارے کریں 10 منٹ،
उठा के स्टेज में उछल करके बाहर नहीं आया। तो बोले हाँ हाँ कर लीजिए 10 मिनट सो लीजिए। 10 मिनट लेटा और सीधे मैं यहाँ आ गया। तो मैं तो नहीं थका हूँ। अरे कहीं थकावट महसूस हो रही है? नहीं। और आप लोग हैं कि लगता कई साल से जलसे में थके थकाए पिटे पिटाए लोग बैठे हुए। अरे यार करो, ताजा होकर के रहो ना, अपनी बैटरी चार्ज करके जाओ ना। दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है, ईमान की बैटरी सुभान अल्लाह इसको चार्ज करके जाओ दोस्त। ये कयामत में भी काम आएगी और कब्र में भी काम आएगी। मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सबका हाथ ऐसे नजर आए। वल्लाह 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 वल्लाह। और ये शेर जो हुजूर ताजु शरिया को जानते हैं वो इस शेर का इस्तेमाल करेंगे। अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला सारे उलमा की तरफ से ये शेर के आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है। बाबे काब खुला अज़हर ही के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। कैमरे वाले साहब थक चुके हैं, वो बराए मेहरबानी अपना कैमरा जल्द से जल्द बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। प्रोग्राम कहीं ना भेजें, बिल्कुल डिलीट कर दें, क्योंकि ये जलसे जुलूस इसको खत्म करने के लिए आते हैं। और हमने तो देखा कि आप काफी देर से हरकत कर रहे हैं, बंद कर लीजिए और मोबाइल से भी डिलीट कर दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सुभान अल्लाह। दारुल अहले सुन्नत अंसारुल उलूम और हमारे अहले सुन्नत। बहुत अच्छा। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे। यही मसलक आला है। बोलो ना, जो बोलिए ये है मसलक आला हजरत, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था कि ताजी शरिया ने फरमाया कि मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अब मक्ता सुन लीजिए और ईमान ताजा कर लीजिए। अख्तारे कादिरी खुल्द में चल दिए, अख्तारे कादिरी खुल्द में चल दिए। खुल्द है हरे कादिरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। हज़रात, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा कुरान है जो कभी मिटने वाला नहीं है। इन उलमाए कराम को जो लोग गिरी नजर से देखते हैं या छोटी नजर से देखते हैं, शायद आपको मालूम नहीं इन हुफ़ाज़े कराम की फजीलत क्या है, उलमाए कराम की अज़मत क्या है। यही उलमाए कराम है, यही हुफ़ाज़े कराम है जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि ये जब जाते हैं मदरसा में पढ़ने के लिए तो फरिश्ते इनके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। अल्लाह अल्लाह अंदाजा लगाए, ये हुफ़ाज़े कराम है। मैदान क़यामत में कहा जाएगा हुफ़ाज़े कराम कुरान की तिलावत शुरू करो और तिलावत करो और जन्नत की सीढ़ी चढ़ते चले जाओ। जहां तेरी तिलावत खत्म होगी वहीं तुम्हारा मकाम। हुक्म होगा जन्नत की तरफ जाओ, एक हाफिज़ कुरान खड़ा हो जाएगा, रब की बारगाह में अर्ज करेगा, परवरदिगार अकेले कैसे जाऊं, माँ बाप ने पढ़ाया है उसे छोड़ करके कैसे चला जाऊं। रहमत इलाही ढूंढेगी, जाओ अपने वालिदैन को भी साथ में लेकर के चला जाओ, वालिदैन को भी जन्नत में लेगा। फिर भी खड़ा रहेगा, परवरदिगार माँ बाप ने मदरसा में भेजा था मगर
मदरसा के लोगों ने, कमेटी के लोगों ने, गांव वालों ने मेरे खाने का इंतजाम किया था, मेरे रहने का इंतजाम किया था, मेरी पढ़ाई का इंतजाम किया था। ए परवरदिगार, उसे कैसे मैं छोड़ दूं? रहमत इलाही झूमी, ए हाफिज कुरान, निगाह उठा के देख लो, जो जो तेरा मददगार था मैंने सबको जन्नती बना दिया है। ले जाओ इसे जन्नत में, ले जाओ अपने साथ। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, इन उलमा को कभी गिरी नजर से मत देखिएगा, कभी हकारत की नजर से मत देखिएगा। यही उलमाए कराम है जिन उलमाए कराम की वजह से सुन्नियत की बहारें नजर आ रही है। मसलक आला हजरत का बोल बाला और जिंदा मिसाल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला है। दारुल उलूम अंसारुल उलूम के असातिज़ाए कराम हैं, जिन्होंने मिंबरे रसूल से ये बताया कि देखो मसलक आला हजरत का सिपाही कैसा होता है। ये वीडियोग्राफी मना करके लोग समझते हैं वीडियोग्राफी होगी हमारी शोहरत हो जाएगी। मैं कहता हूँ मेरे ताजुल शरीया ने जिंदगी में कभी वीडियोग्राफी न किया, न पसंद किया, न पढ़ने वाले को पसंद किया, मगर फिर भी बताओ मेरे ताजुल शरीया से ज्यादा मकबूल कौन है? मेरे ताजुल शरीया से ज्यादा शोहरत कौन रखता? पता ये चला कि वीडियोग्राफी की बुनियाद पर शोहरत नहीं मिलती है। शरीयत पर जितना सख्ती के साथ अमल करोगे अल्लाह उतना ही ज्यादा शोहरत अता फरमाएगा, अल्लाह उतना ही ज्यादा इज्जत अता फरमाएगा। मैं एक बात अर्ज कर रहा था कि दुनिया वाला मारना जानता है, इस्लाम चिल्लाना जानता है। दुनिया वाला बर्बाद करना जानता है, इस्लाम आबाद करना जानता है। दुनिया वाला यतीम बनाना जानता है, इस्लाम यतीम के सर पे हाथ रखना जानता है। दुनिया वाला बेवा बनाना जानता है, इस्लाम बेवा को सुहागन बनाना जानता है। दुनिया वाला तबाह करना जानता है और इस्लाम तबाह शुदा लोगों को आबाद करना जानता है। हजरते दाता गणपत हेजवरी है, हाथ में तस्बीह है, अल्लाह की सदा बुलंद कर रहे हैं। उधर से एक जेंटलमैन जा रहा, देखा एक फकीर बैठा है, सोचा मजाक उड़ाएंगे, गया जाके कहा ओ बाबा क्या कर रहे हैं? तो आपने अपनी निगाह उठाई, देखा तो चेहरे ही को नहीं देखा, उसकी नीयत को भी देख लिया और फरमाया ओ जेंटलमैन तुम क्या कर रहे हो? बोला बाबा मैं ड्यूटी कर रहा हूं। तो आपने फरमाया मैं भी ड्यूटी कर रहा हूं। बाबा आप किसकी ड्यूटी में? फरमाया तुम किसकी ड्यूटी में? बोला मैं गवर्नमेंट की ड्यूटी में हूं। तो आपने फरमाया मैं मुस्तफा की मोहब्बत में ड्यूटी कर रहा हूं। बाबा हाथ में क्या है? तस्बीह की जानिब इशारा किया। तो आपने फरमाया तेरे बगल में क्या है? रिवाल्वर की जानिब इशारा किया। उसने रिवाल्वर निकाल के कहा बाबा ये हथियार है। तो आपने अपनी तस्बीह हिला के फरमाया ये भी हथियार है। कहा बाबा ये आपको किसने दिया? तो आपने फरमाया तुमको किसने दिया? बोला मैं गवर्नमेंट का अफसर हूं ना, हमारी गवर्नमेंट ने दिया है। तो आपने फरमाया मैं गुलाम हूं ना, मुझे बड़े पीर ने दिया है, मुझे रोशन ज़मीर ने दिया है। कहा बाबा आप अपने हथियार से क्या करते हैं? फरमाया तुम अपने हथियार से क्या करते हो? कहा देखिएगा मेरे हथियार का कमाल। फरमाया दिखाओ। रिवाल्वर निकाला, सामने तरफ पे चिड़िया बैठी थी, निशाना लगाया, गोली मारी, चिड़िया गिरी, मर गई। आया कहा देखा बाबा आपने मेरे हथियार का कमाल, जो हमसे टकराता है उसका यही हश्र होता है। इतना सुनना था कि आप खड़े हो गए, अपनी तस्बीह को लिया, चिड़िया के पास गए, चिड़िया से टच किया, चिड़िया जिंदा हो गई। और जोर से चिड़िया जिंदा हो गई। फरमाया ओ जंतुल में देखा मेरे हथियार का कमाल।
تیرے ہتھیار سے جان جاتی ہے اور مومن کے ہتھیار سے گئی ہوئی جان واپس آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، کرامات اولیاء کرام، اختیارات اولیاء کرام. سبحان اللہ. اسلام لوگوں کو آباد کرنا جانتا ہے. آپ کسی کو کہہ دیجئے نا کہ تو فلاں کا نوکر ہے، غلام ہے، بگڑ جائے گا. تو غلام کرتا ہے. عام آدمی چھوڑ دیجئے، کوئی آدمی اگر کہہ دے کہ تو فلاں منتری کا غلام ہے تو ناراض ہو جائے گا. کہ گئے غلام نہیں ہے، پیے ہیں، پیے IAS افسر ہم ہیں، اس لیے مجھے غلام مت کہنا. لیکن اے سنیے مسلمان، اگر کوئی آدمی ہم لوگوں کو کہہ دے کہ تو نبی کا غلام ہے تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کا غلام کہا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ہمیں مصطفیٰ کا غلام کہا جا رہا ہے. قسم خدا کی یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جس دولت پر جتنا ناز کیا جائے وہ کم ہے، اور ہم اور آپ اگر ناز کریں تو کوئی کمال نہیں ہے. اس غلامی کے اوپر تو صحابہ ناز کرتے ہیں، خلفائے راشدین ناز کرتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے اور امام علی مقام سید الشہداء نواسہ رسول حضرت امام حسین ہیں. بچپنا ہے، مدینہ شریف کی گلیوں میں دونوں ہیں، اور بھی بچے ہیں. کھیلتے کھیلتے کچھ بات ہو گئی. سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے نے امام حسین سے کچھ بولا اونچی آواز میں، تو حضرت امام حسین نے فرمایا، اے حضرت عمر کا بیٹا، تم مجھ سے زبان لگا لیتا ہے؟ تم غلام، تیرا باپ غلام، تیرا پورا گھرانہ میرے گھر کا غلام ہے، تو ہم سے بات کرتا ہے. اتنا کہنا تھا، رونے لگے. روتے روتے گئے فاروق اعظم کی بارگاہ میں. سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ ابو جان، آج امام حسین نے سب لوگوں کے سامنے ہمیں غلام کہا، میرے گھر والوں کو غلام کہا سب میرے گھر کے غلام ہو. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے اس یار نے، خلیفہ نے سنا اور سن کر کے فرمایا، بیٹا 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ وہ کس کا بچہ ہے؟ اعلان کر دیجیے. اعلان کر. ایسے کیسے لوگ ہیں؟ اچھا یہ بھی ایک ریکارڈ رہے گا کہ اتنی بھیڑ تھی کہ بچہ گم ہو گیا. کھڑا رہا ہے بھائی. ارے ہم دکھا لو، ابھی بول سکتے ہیں. اے بابو ادھر یہ بچہ ایک ہے کہ ماں باپ کہاں ہے پتہ نہیں ہے، اس لیے جن کا ہے اگر اپنا ہی لے کر کے آئے ہیں تو لے جائیے. جی، ہاں بمشکل 2.5 سال عمر ہے. ہاں اور کچھ نہیں بول رہا ہے نا، کچھ نہیں بول رہا. اچھا ٹھیک ہے، تم رکھو نہیں تو لے جاؤ گے، صبح تک کو نہیں لے گئے. ٹھیک ہے نا، رکھ لے گا نا. درود شریف پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مالک صلاۃ و سلام یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات اس کو سنیے گا غور سے. فرمایا، بیٹا کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ امام حسین نے یہ فرمایا ہے کہ تم غلام، تیرا باپ غلام، تیرا پورا گھرانہ نبی کے گھر کا غلام ہے. بولے آپ سارے لوگوں کے سامنے امام حسین نے فرمایا ہے. کہاں بیٹا اگر ایسا امام علی مقام نے فرمایا ہے تو جاؤ جا کر کے کہو، اے جنت کے جوانوں کے سردار، صرف زبان سے کہنے سے بات نہیں بنے گی، کاغذ پہ لکھ دیجئے کہ میں غلام، میرا باپ غلام، میرا پورا گھرانہ آپ کے گھر کا غلام ہے. کہا آپ لکھا کے لائیں گے تو کیا کیجئے گا؟ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، بیٹا اس پرزہ کو لے کے ہم قیامت میں جائیں گے اور فرشتوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو ہم سند یافتہ نبی کے غلام ہیں. ایک بیٹا قیامت میں دعویٰ سب کریں گے، دلیل
ہے. یہ مصطفیٰ کی محبت کا ثمرہ ہے. اس لیے دوست آپ نبی پاک صاحب الاولاد کے ان مہمانوں سے محبت کرتے رہیے گا. 4 گھر سے محبت کیجئے بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ کے گھر سے, رسول اللہ کے گھر سے, ولی اللہ کے گھر سے اور اپنے گھر سے. اپنا گھر بھی مت چھوڑیے کہ اکھاڑ کے مسجد میں جا کے بیٹھ جائیے. ایسا بھی اسلام نہیں بتاتا ہے. اپنے گھر سے بھی پیار کیجیے گا. اللہ کا گھر کون ہے؟ زور سے بولیے. مسجد. ماشاءاللہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں, بول دیجئے. کیا؟ ارے یہ کان تھوڑا ڈیمیج ہے یار, کم سناتا ہے. کیا؟ مسجد. ہاں اتنا ہی بولیے گا. ادھر والا بایاں تھوڑا سا ہو گیا, ادھر والا ٹھیک ہے. ان لوگ آہستہ بھی بولتا ہے تو سن لیتے ہیں. اللہ کا گھر کون ہے؟ مسجد. یہ کہنے کا ہے, ہم لوگ قیام میں بولتے ہیں, مگر اللہ پوری کائنات سے بے نیاز ہے. لیکن مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. رسول اللہ کا گھر کون سا ہے؟ یہ سب لوگ جانتے ہیں, مٹیائے ہوئے رہتے ہیں. ماشاءاللہ. پھر بایاں والا نہیں سن پائے. کیا ہے؟ مدرسہ. اب ولی کا گھر اب پیسہ آپ لے ہی کے جائیے. اب صحیح جواب نہیں ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. خانقاہ, خانقاہ سے بھی محبت کیجیے, کسی کا دامن پکڑے رہیے. اور آپ کا گھر کدھر ہے؟ کون علاقے میں بولیے؟ کچھ بولیے نا, جہاں رہتے ہیں. کہاں گھر آپ کا؟ آپ کا اپنا گھر کون سا ہے؟ اس میں تو فیل ہو گئے. اپنا گھر قبرستان ہے. اپنا گھر کون سا ہے؟ وہی گھر ہے جو ہمیشہ کا ہے. اور یہ گھر جو ہے نا وہ 60 سال 70 سال والا ہے, 80 سال 90 سال والا ہے. اپنا گھر کون سا ہے؟ قبرستان. ڈر رہے کہ قبرستان کہیں گے تو جلدی نہ بولا ہوا ہے. بولیے بولیے, وہاں تو جانا ہی ہے. کون سا گھر ہے؟ قبرستان. قبر اپنا گھر. تو اب اپنے گھر سے محبت کیسے کریں گے؟ تو ان تینوں جگہوں سے پیار کیجئے, آپ کا گھر خود ہی روشن ہو جائے گا. آپ کا گھر خود ہی منور ہو جائے گا. آپ کی قبر میں روشنی خود ہی ہو جائے گی. یہ مدرسے کے لوگ ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. صدیاں گزرنے کے بعد بھی, زمانہ گزرنے کے بعد بھی آج تک ہمارے علماء نے, ہمارے حفاظ کرام نے اس مہنگائی کے دور میں, آپ کے یہاں تو یو پی میں حضرت ایڈڈ مدرسے ہیں, 50-60 ہزار آپ لوگ کو ملتا ہے. جو نہیں ہے وہ 5,000 7,000 10,000 مشکل سے 15,000 کسی امام اور کسی مدرس کی تنخواہ ہو جائے تو کمیٹی والے کہتے ہیں اتنا پیسہ کیا کریں گے؟ 15,000 ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ 15,000. ہم بولے ہاں ان لوگ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ حضرت جبریل کی اولاد ہے, حضرت میکائیل کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو بال بچہ ہے ہی نہیں ہے, شادی بیاہ ان کو کرنا ہی نہیں ہے, کھانا ہے ہی نہیں, ہوا پورویا پیتے رہیں گے, ان لوگ کا کام چل جائے گا. تو 50,000 کماتے ہو, تعویذ لینے آ جاتے ہو مفتی صاحب کے بعد کہ حضرت 50,000 کماتے, برکت ہی نہیں ہوتی, کدھر چلی جاتی ہے؟ تو بولا آپ لوگ کے کمائی میں برکت بہت ہے. ہم بولے سچ مچ برکت ہے. تم زیادہ نہیں 6 مہینہ میرا برکت والا لے جاؤ اور ادھر والا ہم کو دے دو, تب تم کو سمجھ میں آئے گا برکت کیا ہوتی ہے. برکت ہے مگر کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس مدرس کو یا اس امام کو کہ اگر بچہ بیمار ہو جائے, بیوی بیمار ہو جائے, ماں باپ بیمار ہو جائے, بچے کو اچھے اسکول میں پڑھانا چاہے تو چاہ کر کے بھی نہیں پڑھا پاتے ہیں. اور یہ قوم کہتی ہے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ کو جب ضرورت پڑتی ہے تو یہی مدرسے والے کام آتے ہیں, قرآن خوانی میں یہی کام آتے ہیں, میلاد خوانی میں یہی کام آتے ہیں, نماز جنازہ پڑھانے میں یہی کام آتے ہیں, نکاح پڑھانے میں یہی کام آتے ہیں. تو
सुधारने में यही काम आते हैं और इन्हीं को आप कहते हैं इनको क्या जरूरत है। आप अपने ईमान को खुश रखिए, अल्लाह आपके घर में बरकतें नाजिल फरमाएगा और आपका ईमान खुश रहेगा तो इबादत भी अच्छी होगी और दुआएं भी दिल से देता हुआ। सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्त अपने मदारिस की अहमियत को समझिए। टाइम होगा तो बता दीजिएगा। जैसे 1 घंटा मेरा हो गया। हाँ, हमको डर लगता है। कल के जलसे में इतना मोटा से लिखा हुआ था आपका टाइम खत्म हो गया। ऐसे ऐसे वो कर रहा है नकीब, और जो तकरीर करे तो उधर देखिए नहीं रहते। बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मैं बैठा हुआ, और एक आदमी बैठे हुए हैं, तो अब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो जोर जोर बोलने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया। तो वो बोला क्या हुआ। हमने कुछ नहीं, आपका टाइम नहीं हुआ है अभी, अब जितना चाहिए बोलिए। मैं बैठा तो हमने कहा यार वो हमसे तो लिखा हुआ आ रहा है। मैंने कहा भाई तुम जितनी देर सुनना उतनी ही देर सुनो, मैं टैबलेट खा के नहीं आया। एक मौलाना की आदत बहुत खराब थी, माइक पकड़ते थे तो छोड़ते ही नहीं। कमेटी वाला बोले आधा घंटा तो बोलते 1 घंटा, 1 घंटा तो 2 घंटा। तो जलसा में बोला नहीं इनको मत बोला, ये वक्त बहुत बर्बाद करते। बहुत परेशानी बढ़ गई, जलसा खत्म हो गया तो गए डॉक्टर पर। क्या डॉक्टर का बहुत हालत खराब हो गई। क्या हुआ। तो नजराना सब बंद हो गया। क्यों बंद हो गया। बोले मेरी आदत बहुत खराब है, नाम जैसे ही ऐलान होता है ना तो मैं एकदम बिल्कुल आंख बंद करके बोलता हूँ और तकरीर 1 के 2, 2 के 3 कर देता हूँ। तो बोले घबराइए मत, एक टैबलेट बना दे रहा हूँ, स्पेशल टैबलेट 1 घंटा। जैसे ही सैयद कैसर खालिद आपके नाम का ऐलान करें टैबलेट मुंह में डाल दीजिए। जैसे ही गल जाए घड़ी मत देखिए, फौरन खत्म। ये नुस्खा बहुत कामयाब था। एक जलसे में उनका टैबलेट ही नहीं गल रहा। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। अब जो सदर थे सामने खड़े हो गए, हजरत माफ कर दीजिए, खत्म कीजिए, बहुत परेशान है हम लोग। बोला आप क्या परेशान है, आपसे ज्यादा मैं परेशान हूँ। बोला आप क्यों परेशान है। बोला आज मेरा टैबलेट ही नहीं गल रहा। जल्दी देखिए टैबलेट है तो कुछ और है। तो जल्दीबाजी में शिरवानी का बटन खा लिया। बोला ये जिंदगी भर नहीं गलेगा, हम लोग को माफ कर दीजिए। तो ऐसा मत सोचिएगा कि एकदम हम टैबलेट खाते आए, इसलिए बार बार हम इधर देखते हैं। हजरत कुर्सी साहब भी बैठ गए, इसलिए और हमको ज्यादा डर लग रहा है। और हम इसी अंदाज में रहते हैं अपने उलमा की बारगाह में। हम इस जमाने को नहीं करते या हम ये नहीं समझते कि बहुत बड़ा है। उलमा कराम की दुआएं लेते रहते हैं। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 बरस से मिंबर रसूल पर बोल रहा हूँ। और दुआ फरमाए, मेरी तमन्ना यही है कि जिंदगी भर बोलते रहें, रूह भी निकले तो नबी की नात। कलमा पढ़ते हुए निकल गया, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, बोर नहीं हो रहे ना। अच्छा लग रहा, नबी का जिक्र अच्छा लग रहा। अच्छा के बहुत अच्छा। हाँ, अभी आप जवाब सही दिए। एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा। खाने वाले भी 3 तरह के लोग होते हैं। मैं अंदर गया, मुंह हाथ धोने तो देखा प्लेट ही प्लेट, इतनी प्लेट के वजू खाना सब जाम कर दिया। तुमने कहा यार बहुत खाना चल रहा था। बोला हाँ एकदम आम लंगर है। तो देखिएगा खाने वाले भी 3 तरह के होते हैं। आदमी खा के निकले। अल्लाह मौलाना असगर अली मिसवाही साहब ने पूछा कैसा लगा। कैसा लगा, बेकार है। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा क्या जी मौलाना असगर गड़बड़ कर दी है। क्या ये हूँ करके जा रहे हैं, जहाँ सब ठीक ठाक था, ये कैसे किया आपको पता नहीं। का दूसरा ग्रुप को पूछिए, दूसरा ग्रुप खा के निकला कैसा। ठीक है चलेगा चलेगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ। बोले ये तो ठीक ही बोल रहा है। कई एक आदमी से और पूछ लिए, तीसरा ग्रुप निकला, पूछा कैसा। बहुत अच्छा। मैंने कहा क्या हजरत प्रिंसिपल साहब अंदर 3 बावर्ची है क्या, 3 तरह का मटेरियल है क्या, 3 तरह का माल है क्या। बोला नहीं हजरत, चावल है, गोश्त है, मसाला है, बिरयानी है, बावर्ची है। मैंने कहा जायका 3 तरह का क्यों है। तो नकीब आज़म हिंदुस्तान अदीब शहीद अल्लामा मौलाना सैयद कैसर खालिद साहब ने फरमाया, जाकिर हुसैन गयावी साहब आपने पहले जिनको पूछे उनकी उम्र नहीं देखे, वो 80 बरस के बूढ़ा थे।
ان کا لیور پہلے ہی ڈیمیج ہو چکا ہے، شوگر کے مریض ہیں، کیا کھائیں گے منہ کر کے یار. ہم نے کہا دوسرا، بولا یہ 50-50 والا چلے گا. ہم نے کہا تیسرا، بولا یہ 18 سال کا لڑکا ہے، چربی ہڈی سب ہضم کر دے گا، ابھی اس کا اسٹیمنا بہت مضبوط ہے. اے لوگوں ایک جملہ سننا، کھانا اچھا لگے تو سمجھنا کہ جسم اچھا ہے، نبی کا ذکر اچھا لگے تو سمجھنا کہ دل اچھا ہے، عقیدہ اچھا ہے، مسلک و مذہب اچھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جلسہ دستار بندی، معلم کائنات کانفرنس، دارالعلوم اہل سنت انصار حضور، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین گیانی. اور چوتھے کے پاس لے کے جائیے تو الٹی کر دے گا. ہاں، ہم نے کہا کیا ہوا؟ تو باپ نے کہا اس کو کرونا ہو گیا، ٹائیفائڈ ملیریا ہے. ہٹائیے بریانی، پانی اندر جا ہی نہیں رہا، بریانی لے کے آئے. یہ لوگوں، بریانی کا قصور نہیں ہے، جسم کا قصور ہے. ایک میں تھرمامیٹر دے رہا ہوں، لے کے جائیے گا، اپنے بھی لگائیے گا، پڑوسیوں کو بھی لگائیے گا، رشتہ داروں کو بھی لگائیے گا. کھانا اچھا نہ لگے تو سمجھنا جسم بیمار ہے، پانی کڑوا لگے تو سمجھ جانا جسم بیمار ہے، باد صبا کی لطافت بری لگے تو سمجھ جانا جسم بیمار ہے. لیکن روح اچھی ہے کہ بیمار ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو اس کے پتہ لگانے کے لیے ایک آلہ دے رہا ہوں. کھانا اچھا نہ لگے تو سمجھنا کہ جسم بیمار ہے، نبی کا ذکر اچھا نہ لگے تو سمجھ جانا کہ دل بیمار ہے، عقیدہ بیمار ہے، مسلک و مذہب بیمار ہے. اور جب دل بیمار ہوتا ہے نا تو دنیا کا ڈاکٹر علاج نہیں کرتا ہے، بغداد والے غوث اعظم علاج کرتے ہیں، اجمیر والے خواجہ غریب نواز علاج کرتے ہیں، بہرائے شریف والے علاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے دوست اپنی روح کو بھی غذا دیتے جائیے. جسم کے بارے میں آپ اتنا سوچتے ہیں، روح کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے. ہماری روح پروا ہے یا ہماری روح کمزور ہے، اس کی غذا کیا ہے، اس کو بھی دے کر کے جائیے. اور ابھی جو آپ ذکر رسول سن رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، یہ آپ کی روح کی غذا ہے. اس سے روح فرما ہوتی ہے، اس سے روح مضبوط ہوتی ہے، اس سے روح توانا ہوتی ہے. اس غذا کو حاصل کرتے رہیے، اپنے علماء کی قدر کرتے رہیے، علماء کی صحبت اختیار کرتے رہیے، ان حفاظ کرام کی خدمت کرتے رہیے، مدرسے کا تعاون کرتے رہیے. یقین جانیے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہیں، اور یہ ایسا سپاہی ہے جو گھوس لے کر کے پاس نہیں دیتا ہے. جہاں مسلک کا معاملہ آتا ہے وہاں جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر آنچ نہیں آتی. الحمدللہ میرا قرآن بھی زندہ ہے، میرا اسلام بھی زندہ ہے، اور نبی کے ماننے والے غلام بھی زندہ ہیں. نبی کے چاہنے والے یہ سارے غلام زندہ ہیں. اس لیے آپ اور ہم مصطفیٰ جان رحمت سے جتنی سچی محبت کریں گے، اللہ کا اتنا ہی زیادہ ہم اور آپ کے اوپر کرم ہوگا. آج کے جلسے میں آئے ہیں، آپ دارالعلوم کے جلسے میں آئے ہیں. ایک بات بتا دیجئے، ہم لوگ مسلمان ہیں، نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنا چاہیے. سب لوگ بولیے، نماز فرض ہے نا؟ ہاں. اور داڑھی رکھنا چاہیے، رکھنے چاہیے نا؟ بولیے نا بھائی. جو لوگ رکھے ہوئے وہی بول رہے ہیں، جو لوگ نہیں رکھے سوچ رہا جو ہم کو بول دیں گے تب. رکھنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. آج دارالعلوم میں آئے ہیں، علماء کرام کے سامنے آپ اپنے دل میں یہ پکا ارادہ بھی اور توبہ کر کے جائیں
کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ کریں گے نا. اب ہم اور آپ خود اپنی ہی طور طریقے سے نبی کی سنت کو مٹا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں بہت ایک آسان طریقہ ہے. میرے آقا فرماتے جس وقت میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہوگا کوئی میری ایک سنت بچا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے. ایک سنت جس کو ہم لوگ پانی کہتے پیتے ہیں. پانی پیتے ہیں نا, بولیے نا. ارے تو ان لوگ کا تاڑی پیتا ہے تو اتنا گرج کے بول رہا. پانی پیتے ہیں نا, پیتے ہیں. کس لیے پیتے ہیں؟ پیاس بجھ جائے. پانی کھڑے ہو کر پیئیں گے تو بھی پیاس بجھ جائے گی, چلتے چلتے پیئیں گے تو بھی پیاس بجھ جائے گی, سوئے ہوئے پیئیں گے تو بھی پیاس بجھ جائے گی, مگر سنت ادا نہیں ہوگی. مگر اس پانی کو اگر سنت کے مطابق پیئیں تو پیاس بھی بجھ جائے گی پر نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی. اور اس پانی میں آپ 6 سنتوں کو زندہ کر سکتے ہیں. پانی پینا ہو تو گلاس داہنے ہاتھ میں رہے, یہ پہلی سنت. سر ڈھکا رہے, یہ دوسری سنت. پانی بیٹھ کے پیئیں, یہ تیسری سنت. پانی 3 سانس میں پیئیں, یہ چوتھی سنت. بسم اللہ پڑھ لیں, یہ 5ویں سنت. پی کر کے الحمدللہ پڑھیں, یہ 6ٹھی سنت. پیاس بھی بجھتی چلی جائے گی اور نبی کی سنت بھی زندہ ہوتی چلی جائے گی. بولیے آسان ہے کہ نہیں؟ پانی پیتے ہیں نا, آسان ہے کہ نہیں؟ میری ماں بہن ایک بات خالی سن کر کے جاؤ. جیسے تو آپ لوگ اپنے بیٹے کو سکھاتے ہیں کہ نہیں بیٹا ایسے کھانا چاہیے, ایسے سونا چاہیے, ایسے پینا چاہیے. آپ اپنے بچے کو بچپنے میں ایک بات اگر یہ سکھا دیں کہ بیٹا پانی پینا ہو تو بسم اللہ پڑھ لینا, بیٹھ کے پینا, 3 سانس میں پینا, میں یقین دلاتا ہوں کہ بیٹا بچپنے میں عادی ہو جائے گا تو وہ کالج بھی جائے گا تو بیٹھ ہی کر کے پانی پیے گا کہ ایسے ہی میری ممی نے بچپنے میں بتایا. تو آپ لوگ ایک وعدہ کر دیجئے, میں چلا کہ پانی ہم لوگ سنت کے مطابق پیئیں گے. ہاں تو بھائی کون کون لوگ سنت کے مطابق پانی پیئیں گے؟ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, زور سے آواز دیجیے, لگے جلسہ بھی شروع ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, معلم کائنات کانفرنس, دارالعلوم انصار العلوم, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب ایک پیغام اور میری تقریر ختم. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو 4 بیٹا دیا ہے تو ایک بیٹا کو ڈاکٹر بنائیے, ایک بیٹا کو انجینئر بنائیے, ایک بیٹا کو IAS IPS بنائیے. اللہ توفیق دے تو ایک بیٹا کو عالم دین بنا دیجیے, ایک بیٹا کو حافظ قرآن بنا دیجیے. ہم لوگ پر الزام لگتا ہے مولانا اصغر صاحب, یہ مولانا لوگ خالی حافظ مولوی بنا کر کے مدرسہ جہاں تہاں کھلوا رہے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ایک ڈاکٹر سے میں نے کہا, بولا کہ آپ لوگ خالی مولانا لوگ بناتے ہیں اور کچھ نہیں بنا پاتے ہیں. تو میں نے کہا میں جو پڑھا ہوں سو بناتا ہوں, تم جو پڑھے ہو وہ ایک بھی دکھا دو زندگی میں. تم ڈاکٹر بنے ہو تو ایک ڈاکٹر دکھا دو کہ فلاں کو میں نے ڈاکٹر بنایا. تم انجینئر بنے ہو تو ایک دکھا دو کہ ہم نے فلاں کو انجینئر بنایا. تو یہ ہمیں کو بنانا پڑے گا. تو ہم بولے تو یہ ہمیں کو بنانا پڑے گا. ارے یار ہم جس لائن کے آدمی ہیں اپنا کام کر رہے ہیں. ہمارے لوگ اگر ایک انجینئر بن جائے اور وہ قسم کھا لے کہ قوم کے ایک بچے کو انجینئر بنا دیں گے, کوئی مسلمان ڈاکٹر بنا ہے وہ تہیہ کر لے کہ قوم کے ایک بچے کو ہم ڈاکٹر بنا دیں گے, تو یقین جانیے ہمارے یہاں نہ ڈاکٹر کی کمی ہوگی نہ انجینئر کی کمی ہوگی. جس طرح ہمارے علماء کی کمی نہیں ہے اس طرح وہاں کمی نہیں ہوگی. لیکن یہ کہنے کی باتیں ہیں, میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ, ہماری قوم بیمار ہوگی علاج کون کرے گا. انجینئر بناؤ, مدرسہ بنے گا, نقشہ کون بنائے گا. IAS IPS بناؤ, کسی مصیبت میں رہیں گے تو کون مدد کرے گا. مگر ایک بیٹے کو عالم دین بھی بناؤ, حافظ قرآن بھی بناؤ, تاکہ جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر علاج کرے اور روح
वाह 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 वाह। जिस्म बिगड़ता है तो डॉक्टर इलाज करता है, और ये जब रूह बिगड़ जाती है, बीमार हो जाती है, तो डॉक्टर इलाज नहीं करता, आलिम दीन इलाज करता, आलिम दीन इसकी हिफाजत करता है। इसलिए तो पैगाम लेकर के आप जाएं यहाँ से। अल्लाह ने बेटा दिया है, बहुत बड़ी दौलत है, उसको पढ़ाइए और जितना पढ़ा सकते हैं पढ़ाइए, मगर एक बेटा को हाफिज आलिम जरूर बनाइए, ताकि जब रूह निकलने के करीब हो और डॉक्टर बेटा कोई काम ना आ सके, तो उस वक्त मदरसे का पढ़ा हुआ एक हाफिज कुरान जाए और आपके सरहाने में सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता हुआ नजर आए, आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करता हुआ नजर आए, आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए खुदा की बारगाह में हाथ फैला करके गिड़गिड़ाता हुआ नजर आए। उसके लिए जरूरी है कि एक बेटे की आलिम दीन बनाइए, हाफिज कुरान बनाइए। मदरसा इस्माइल उलूम को देख करके वाकई में तबीयत खुश हुई, और बहुत अच्छा इंतजाम भी, बहुत अच्छी बिल्डिंग भी, और बहुत अच्छे असातिज़ा इकराम भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सारे असातिज़ा इकराम की उम्रों में बरकतें अता फरमाए, इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए, और जो लड़के हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, आलिम दीन बन रहे हैं, उन लोगों के लिए एक मेरा आखिरी पैगाम है कि आज से आप लोग की जिम्मेदारी बढ़ गई है। एक मिनट, आज से आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिम्मेदारी ये बढ़ी है कि अभी तक आप तालिबे इल्म कहलाते थे, आज से आप आलिम और हाफिज की सनद लेकर के जा रहे हैं, तो लोग आपको उसी नीयत से देखेंगे। अभी कुछ गलती करते थे तो नजरअंदाज हो जाता था, अब करेंगे तो उसकी पकड़ होगी। आप इस तरह रहिए कि आपको देखकर के आपका घर वाला आपकी नकल करता हुआ नजर आए। आप जाएं घर तो ऐसा ना हो कि वहां जाकर के आप कहें कि आप सब चीज से फिर